کوئی کتاب مذہب کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں معاشیات کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی کتاب معاشیات کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں نفسیات کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی کتاب نفسیات کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں فلکیات کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی کتاب فلکیات کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں ارضیات کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی کتاب ارضیات کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں کیمیات کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی کتاب کیمیات کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں سیاست کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی کتاب سیاست کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں عبادات کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی کتاب عبادات کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں تاریخ کا بیان نہیں ہوتا، کوئی کتاب تاریخ کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں انسان کے مبدا اور معاد سے بحث نہیں ہوتی، اور ان کتابوں میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ شک و شبہ سے خالی نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ایک محقق، ایک مصنف، ایک مؤرخ ایک بڑے اعتماد سے دنیا کے سامنے ایک نظریہ پیش کرتا ہے، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایک دوسرا اہل علم اٹھتا ہے اور وہ اس نظریے کو دلائل سے غلط ثابت کر دیتا ہے۔ لیکن آئیے آج میں آپ کو ایک ایسی کتاب سے متعارف کرواتا ہوں جس کا ہر لفظ محفوظ ہے، جس کا پیش کردہ نظریہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، جس کی تشریح کوئی یقینی ہے، جس کو دنیا کا کوئی بھی اہل علم جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا، اور وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید بہت عظمت والی کتاب ہے۔ جیسے ہمارے پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے امام ہیں، ویسے ہی قرآن مجید تمام کتابوں کا امام ہے۔ جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کوئی دوسرا پیغمبر نہیں کر سکتا، ویسے ہی قرآن کا مقابلہ کوئی دوسری کتاب نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید کی عظمت کے کیا کہنے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار رب کائنات نے آسمان کے تمام فرشتوں کو جمع کیا، اور جب آسمان میں تمام فرشتے جمع ہو گئے اور وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر آج وہ کیا اہم کام ہے جس کے لیے رب العالمین نے ہمیں بلا کر اپنے سامنے بٹھایا ہے۔ اور تھوڑے ہی دیر بعد اللہ تعالی نے اپنی زبان مبارک سے سورۃ یاسین کی تلاوت کی، اور جب اللہ تعالی تلاوت کر چکے تو فرشتوں کی زبان سے 3 جملے نکلے کہ اے اللہ کتنا مقدس ہوگا وہ نبی جس پر یہ قرآن اترے گا، اے اللہ کتنی مقدس ہوگی وہ امت جس کے حصے میں یہ قرآن آئے گا، اے اللہ کتنے مقدس ہوگے وہ سینے جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ سامعین محترم، یہ وہی قرآن ہے اس کے بارے میں امام غزالی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ یہ قرآن کیا چیز
کا ذکر قرآن میں ملے گا، شیس و ادریس کا ذکر قرآن میں ملے گا، آدم و نوح کا ذکر قرآن میں ملے گا، دانیال و یعقوب کا ذکر قرآن میں ملے گا، موسیٰ و عیسیٰ کا ذکر قرآن میں ملے گا، ابراہیم و اسماعیل کا ذکر قرآن میں ملے گا، خضر و لقمان کا ذکر قرآن میں ملے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی قرآن میں ملے گا۔ اس طرح کے جب قرآن سے نبی کے حسین دانتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے یاسین کہا، جب قرآن سے نبی کی آنکھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا، جب قرآن سے نبی کے سینے کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب قرآن سے نبی کی پیٹھ کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے اوقل ظہرک کہا، جب قرآن سے نبی کے زبان کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے بہ لسانک لتعجل بہ کہا، جب قرآن سے نبی کے خوبصورت چہرے کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب قرآن سے نبی کے حسین زلفوں کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے واللیل کہا، جب قرآن سے نبی کی چادر کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، جب قرآن سے نبی کے کمبل کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا، جب قرآن سے نبی کی رحمت کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جب قرآن سے نبی کے اخلاق حسنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا، جب قرآن سے نبی کی رسالت کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے محمد رسول اللہ وما محمد الا رسول کہا، جب قرآن سے نبی کی ختم نبوت کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين کہا، جب قرآن سے نبی کے شہر کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے لا اقسم بهذا البلد کہا، جب قرآن سے نبی کے شہر کی گلیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے وهذا البلد الامین کہا، اور مفسر کتنا کہ تحت الثری سے لے کر عرش معلی کے حالات تک اس میں قرآن